اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من اول ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کے اوپر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ یہ ہمارا پہلا درس ہے، پہلی کلاس ہے، لہٰذا آج کے درس کے اندر جو پہلا درس ہوگا وہ شریعت پر عمل کیوں ضروری ہے، کیا شریعت پر عمل کرنا صرف انسانیت کی خصوصیت ہے یا دوسرے موجودات کے اندر بھی موجود ہے، اور درس کا دوسرا حصہ جب فقہ کے حوالے سے جو مجھے بتایا گیا تو تقلید کے حوالے سے کہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا۔ تو ابھی سوال کا پہلا حصہ کہ شریعت کا پابند ہونا کیوں ضروری ہے، اگر شریعت کا پابند نہ ہو تو پھر ہم جو ہے وہ کس زمرے میں شامل ہوتے ہیں، یہ ہمارا موضوع ہوگا۔ جیسے کہ علماء نے موجودات کو تقسیم کیا ہے، شاید یہ درس مجھے تھوڑا ڈر ہے کہ تکرار نہ ہو، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانات میں یہ قدیم سے ایک تقسیم بندی ہے۔ ایک ہے جمادات، جمادات کے اندر کیا شامل ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، یہ ہے جمادات میں شامل ہے۔ اس کے بعد اس سے بہتر جو موجود ہے وہ ہے نباتات۔ نباتات کے اندر کیا ہے، پودے وغیرہ ہے، درخت وغیرہ ہیں، یہ نباتات کے زمرے میں شامل ہے، تو پتہ ہے آپ کو۔ اور تیسرا جو ہے جو ان دونوں سے بہتر ہے وہ ہے حیوان۔ حیوان کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حیوان اور انسان میں کیا فرق ہے۔ تو یہ جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانات، یہ 3 یا 4 درجات ہیں موجودات عالم کے۔ شریعت یعنی پابند ہونا، کسی راستے کا انتخاب کرنا۔ شریعت اس شاہراہ کو کہتے ہیں جس پہ انسان یا جو بھی چلتا ہے اس پر۔ سب سے پہلے جمادات، جس میں پتھر ہے، مٹی وغیرہ ہے، چونکہ اس کا وجود پست ہے، یعنی اس کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر پابندیاں بہت کم ہیں۔ مثلا پتھر اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اسے 2 چیزیں ہونا کافی ہے، ایک ہے فضا اور دوسرا ہے جگہ۔ اس کے علاوہ اس کو پانی نہیں چاہیے، ہوا نہیں چاہیے، کچھ اور کوئی پابندی اس کے اوپر نہیں ہے، چونکہ اس کا وجود پست ہے۔ جب وجود پست ہے تو اس کی پابندیاں بھی کم ہیں۔ پتھر اور مٹی کے لیے کیا چاہیے، ایک فضا چاہیے اور جگہ چاہیے، اس کے علاوہ تو میرے خیال میں کچھ نہیں چاہیے، درست ہے۔ لیکن جب جمادات سے نباتات کی طرف جائیں تو اس کو بھی جمادات کی طرح درخت کو بھی، پودے کو بھی جگہ بھی چاہیے، فضا بھی چاہیے، اس کے علاوہ اسے کیا چاہیے، ہوا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، روشنی بھی چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب وجود قیمتی ہو تو اس کی پابندی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے مزید پابندیاں لگتی ہے، کہ جب وہ جمادات ہو تو اس کے لیے جگہ اور فضا کافی ہے، لیکن نباتات کے لیے جگہ اور فضا کے علاوہ ہوا چاہیے، پانی چاہیے، روشنی چاہیے، درست ہے نا۔ پھر اس کے بعد نباتات کے بعد جب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے حیوان کا، اس کو بھی یہ سب چاہیے، یعنی پتھر کی طرح اسے جگہ چاہیے، اس کے لیے فضا چاہیے، درخت کی طرح اسے ہوا چاہیے، پانی چاہیے، اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور کیا چاہیے، اس کے مزید روشنی کے علاوہ غذا، اپنے وجود کا ذمہ دار ہونا، سردی سے اپنے آپ کو بچانا، گرمی سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، بہت ساری ذمہ داریاں جو نباتات کے اندر موجود نہیں ہے وہ حیوانات کے اندر بہت ہی زیادہ ہے۔ یہاں تک تو مقدماتی بحث ہے کہ ابھی یہاں پر صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ جب وجود قیمتی ہو تو پہلی پابندیاں برقرار رہتی ہے، مزید پابندیاں اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ہم جمادات سے نباتات، نباتات سے حیوانات کی طرف ہم بڑھے۔ اصل موضوع یہاں ہے۔ پھر وہ کون سی چیز ہے جو حیوان اور انسان کے درمیان میں
انسان کو حیوان سے جدا کرنے والی ہے، یہی اہم ہے، یہی میں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا تھا۔ تو خدا کا یہ قانون، فطرت کا یہ قانون یہاں ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب وہ گنتے چلے جائیں، پتھر کی طرح انسان کو فضا چاہیے اور جگہ چاہیے، نباتات یعنی درخت وغیرہ کی طرح انسان کو ہوا چاہیے، پانی چاہیے، روشنی چاہیے، سب ان کو بھی چاہیے، اور حیوانات کی طرح انسان کو بھی غذا چاہیے، اپنے وجود کا خود ذمہ دار ہے، محنت ہے، زحمت ہے، اور اپنی غذا کی تلاش خود کو کرنی ہے۔ درخت جو ہے وہ اپنی غذا کی تلاش میں، ہوا کی تلاش میں وہ کہیں جاتا نہیں ہے، جہاں اس کا وجود ہے وہاں یہ چیزیں ملے تو اپنے وجود کو برقرار رکھتا ہے، ورنہ فنا ہو جاتا ہے۔ وہ کسی غذا کی تلاش میں، کسی فضا کی تلاش میں، روشنی کی تلاش میں، نباتات ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کرتا، لیکن حیوان کیا ہے؟ غذا کی تلاش میں نکلتا ہے، پانی کی تلاش میں نکلتا ہے، اپنے بچے، اپنی اولاد کی اپنے لحاظ سے تربیت بھی کرنے کا پابند ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اور جب آپ نے اس قانون کو مان لیا کہ وجود اگر قیمتی ہے تو اس کی پابندی میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو حیوانوں کو انسان سے جدا کرنے والی ہے؟ یہی بتانا مقصود تھا، مطلوب تھا۔ بس اس کا جواب وہی ہے جو آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے، جو ہمارا موضوع بھی ہے۔ حیوان جو ملے وہ کھا لیتا ہے، وہ پابند نہیں ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ حیوان جو اسے مل جائے وہ کھا لیتا ہے، وہ پابند نہیں ہے کہ نجس ہے یا پاک ہے۔ حیوان اور انسان میں حد امتیاز یہ ہے کہ انسان پابند ہے اس بات کے اوپر کہ حلال اور حرام کی پہچان اس کے پاس موجود ہو، پاک اور نجس کی شناخت جو ہے اس کے پاس موجود ہو۔ اگر انسان جو بھی ملتا ہے وہ کھا لیتا ہے تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ کھانے کے لحاظ سے دیکھیں تو شاید حیوان ہم سے زیادہ کھائیں، طاقت کے لحاظ سے دیکھیں تو شاید بہت سارے حیوان ہم سے زیادہ طاقتور ہو، دیکھنے کے لحاظ سے دیکھیں تو کتنے حیوان ہیں جو ہم سے زیادہ تیز دیکھ سکتا ہے، سننے کے لحاظ سے چوہے کو دیکھو کہ یہ قوت اس کے اندر کتنی زیادہ قوی ہے، دیکھنے کے حوالے سے شکاری جانور وہ آسمان بلندی سے نیچے کے ایک دانہ کو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ انسان اور باقی حیوانات میں اگر انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حیوان سے بہتر ہے تو یہ دلیل اسی وقت وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ سکتا ہے کہ اگر اسے حلال و حرام کا پتہ ہو، پاک اور نجس کا اس کے پاس علم موجود ہو۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ ہاں، تو یہ قانون فطرت ہے، یعنی انسان کو بھی کسی حلال و حرام، پاک و نجس کا پابند کرنا یہ قانون فطرت کا ایک حصہ ہے۔ نباتات بھی اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے محتاج ہے، حیوان بھی اپنے حیوانیت کو باقی رکھنے کے لیے ان چیزوں کا محتاج ہے۔ انسان بھی زندہ رہنے کے لیے تو اگر حیوان کے درجے پر رہنا ہے تو وہ تو کوئی بات نہیں، وہ حلال حرام کو نہ بھی دیکھے، نجس اور پاک کو نہ بھی دیکھے، جہاں سے ملتا ہے وہ کھاتا چلا جاتا ہے، حلال و حرام کے پابند نہیں ہے تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ قرآن نے کیا کہا؟ اولئک کالانعام، یہ تو جانور جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے گئے گزرے ہیں، چونکہ انسان حیوان کے پاس عقل نہیں ہے، اور انسان کے پاس عقل ہونے کے باوجود اگر یہ حلال و حرام کا امتیاز یا حلال و حرام کی تمیز، پاک اور نجس کا جو ہے کوئی فرق موجود نہ ہو تو یہ قرآن کی اصطلاح میں حیوان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ حیوان حلال و حرام کو اس لیے نہیں دیکھتا چونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، حیوان جو ہے پاک اور نجس کا پابند اس لیے نہیں ہے چونکہ عقل نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس بات کے اوپر دلیل ہے، کائنات کی یعنی فطرت کی یہ خصوصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر موجود کو کمتر موجود سے زیادہ پابند رکھا ہے، اس کی حفاظت کا انتظام انسان، خلاصہ یہ ہوا ہے کہ انسان کو انسان اگر انسان بن کے رہنا ہے حلال و حرام کی تمیز ضروری ہے، انسان کو اگر انسان کے دائرے میں رہنا ہے تو حیوان سے بہتر ثابت کرنا ہے تو پاک اور نجیس کا علم ہونا ضروری ہے،
اگر پاک اور نجس کا علم نہیں ہوتا ہے یا پاک اور نجس کے علاوہ حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن کی اصطلاح میں حیوان سے بدتر ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا بالکل؟ ایک مطلب ختم ہو گیا۔ اب دوسرا مطلب اسی میں سے مربوط ہے۔ جمادات کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ زمین ہے، پتھر وغیرہ ہیں۔ اب زمین کا کام کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ جب کوئی بدبو دینے والی چیز ہو تو ہم اسے زمین کے اندر دفنا دیتے ہیں۔ اب میں دوسرا مطلب بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ زمین کے اندر دفنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ زمین تزکیہ اور پاکیزگی کی خدمت انجام دیتی ہے۔ مردار ہو یا کوئی انسان مردہ ہو جائے اسے ہم زمین کے اندر دفنا دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ زمین جو ہے وہ تزکیہ کا کام انجام دیتی ہے، کہ بدبو کو چھپاتی ہے اور اس مردار کو یا نجس چیز کو دوبارہ قابل استعمال کر کے واپس کرتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ چند چیزیں پاک کرنے کے لیے پانی کے علاوہ مٹی کو استعمال کیا جاتا ہے، کہ مٹی کو مل کے اس برتن کو پاک کیا جاتا ہے۔ ہمارا پاؤں نجس ہو جائے، ہم چلتے چلتے وہ پاؤں یا جوتے کا جو ہے نیچے والا حصہ جو زمین پہ لگتا ہے وہ چلتے چلتے زمین اسے پاک کر لیتی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو جمادات کے اندر جو مٹی ہے، پتھر وغیرہ ہے، یہ معاشرے کے فضا کے اندر پاکیزگی کی خدمت کو انجام دیتی ہے، جبکہ جمادات ہے لیکن اللہ نے اسے یہ ذمہ داری سونپ دی۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھ جائیں۔ پانی کو دیکھیں کہ اگر ہمارا لباس نجس ہو جائے، بدبودار ہو جائے تو ہم پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ کرنے کے لیے اللہ نے خلق فرمایا ہے، اور یہ سمندر ہے، یہ دریا ہیں، اپنی موجوں اور لہروں کے ذریعے جو گندی چیزیں ہیں اس کو صاف کر رہا ہوتا ہے پانی، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر کمرے کے اندر کوئی بدبو پھیل جائے تو کیا کھڑکی بند کرتے ہیں یا کھول دیتے ہیں؟ معلوم ہے کھڑکی کھول دیتے ہیں، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہوا کو اللہ نے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ دروازہ اور کھڑکی کھولتے ہی اس فضا کو پاک کرنا یہ ہوا کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جمادات کے اندر، فطرت کے اندر، جمادات سے فطرت کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ گندی چیزیں دوبارہ تصفیہ کر کے، تجزیہ کر کے، تزکیہ کر کے واپس کر دینا۔ یہ خصوصیت مٹی کے اندر بھی ہے، یہ خصوصیت پانی کے اندر بھی ہے، یہی خصوصیت ہوا کے اندر بھی ہے۔ مجھ سے بہتر آپ کو زیادہ علم ہے کہ درخت ہے، پودا ہے، گھر کے اندر بھی چھوٹا سا پودا بھی ہو تو وہ ہمیں آکسیجن دے رہا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر تصفیہ اور تزکیہ کا کام انجام دے رہا ہوتا ہے۔ ایک پودا بھی بیکار نہیں ہے، ماحول کو اچھا بنا رہا ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو، مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے علاج بھی ہے۔ اس کے علاوہ ماحول کو صاف کرنے میں جس طرح ہوا خدمت گزار ہے، پانی خدمت گزار ہے، سورج خدمت گزار ہے، بالکل اسی طریقے سے نباتات بھی پاکیزگی اور تجزیہ کا کام انجام دے رہا ہوتا ہے۔ ایک پودا بھی بیکار نہیں ہے، فضا کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔ اب حیوان کی باری ہے۔ حیوانات بھی بہت سارے کام کر رہے ہوتے جو ہمیں علم نہیں ہے، بس صرف اس میں سے ایک بتا دیتا ہوں، شاید وہی کافی ہو۔ اس شہر کے اندر کتنے پرندے ہیں اور کتنے خاص کر لے کوے کتنے ہیں؟ وہ زیادہ ہیں، ہزاروں میں ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ اتنے کوے، اتنے پرندے جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم نے مرا ہوا کتنا پرندہ دیکھا ہے؟ دیکھا تو ہے لیکن بہت کم دیکھا ہے، درست ہے؟ اتنے پرندے، اتنے جو ہے کوے ہیں، جتنی تعداد میں ہیں، اگر اس تعداد کے لحاظ سے مرتے بھی ہوں گے، ظاہر ہے ان کی عمر تو اتنی زیادہ ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن ہم یہ پرندے کہیں شہر کے اندر مرا ہوا پرندہ بہت کم ہمیں نظر آتا ہے، اور جو نظر آتا ہے وہ بھی حادثاتی طور پر مرتا ہے، اس لیے نظر آتا ہے، ورنہ ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا۔
ہمارے مولا و آقا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب پرندے کی موت کا وقت نزدیک آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پرندے کو الہام فرماتا ہے جلدی سے شہر کو چھوڑ دو، اگر سارے پرندے شہر میں مر جائیں تو بدبو پھیلے گی، وہ شہر رہنے کا قابل نہیں رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک چوہا مرنے سے، چوہے کی بدبو سے طاعون، وہ ایک بیماری نہیں ہے بلکہ ایک وبا ہے، ایک وبا پھیل جاتی ہے اس سے۔ تو ایک چوہا کے مر جانے سے، چوہے کی بدبو سے وبا پھیل جائیں، یہ سارے پرندے، یہ سارے کوے اگر ہمارے شہر کے اندر مر جائیں تو یہ شہر تو بالکل رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو، اس زمین کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے حیوانات کو بھی مختلف قسم کی ڈیوٹیاں دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ کام یہ بھی انجام دے رہا ہوتا ہے مختلف طریقے سے فضا کو اور ان چیزوں کو، ماحول کو صاف رکھنے کے لیے۔ ایک مثال شہد کی مکھی ہے، اس کا کام شہد بنانا ہے، کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے، اور قرآن نے کہا فیہ شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے۔ شفا کا مطلب کیا ہے؟ جو بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، جو جراثیم ہمارے جسم کے اندر پیدا ہے، وہ اس شہد کے کھانے سے وہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے جسم کے اندر جو خرابی پیدا ہو گئی ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دوائیاں ہیں، یہ جڑی بوٹی ہے، یہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے علاج کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمارا علاج ہو جاتا ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ جسم کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں پھیل جاتی ہے جراثیم کی وجہ سے، جب خراب ہو جاتا ہے تو وہی جڑی بوٹی، وہی نباتات، وہی باہر کی چیزیں جسم کے اندر جا کے اس بیماری کا علاج، یہ سب کے سب تزکیہ ہے، یہ سب کے سب طہارت کی خدمت، کائنات کا ہر ذرہ جو ہے اس خدمت کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے جو ہے اس مثال کو آپ نے لے لیا ہے تو پھر جو خداوند تبارک و تعالیٰ جو ہمیں حکم دیتا ہے کہ تزکیہ کرو، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھو، یہ فطرت سے ہٹ کر کوئی نہیں ہے، یہ وہی کام جو پانی کر رہا ہے، یہ وہی کام جو ہوا کر رہی ہے، یہ وہی کام جو جمادات و نباتات، کائنات کا ہر ذرہ یہ کام انجام دے رہا ہے، یہی کام انسان سے کرنے کے لیے خدا نے حکم دیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسان یہ عمل اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور باقی تمام موجودات مجبور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کے اندر ذلت کو اس کا وجود کا حصہ بنایا ہے، جھکنا اور خضوع اور خشوع کو اس کے وجود کا حصہ بنایا ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ بلندی کی طرف جائے، چاہے تو وہ پستی کی طرف چلا جائے، انسان کو اختیار دیا ہے۔ باقی موجودات بالجبر یہ کام انجام دے رہا ہے، انسان سے کہا جا رہا ہے یہی وہ کام جو کائنات کا ہر ذرہ بالجبر انجام دے رہا ہے، تمہیں اختیار کے ساتھ انجام دینا ہے۔ تو یہ تزکیہ اور تجزیہ اور اپنے آپ کو پاک رکھنا، یہ بھی کوئی الگ سا کوئی حکم نہیں ہے، یہ کائنات کے اندر، فطرت کے اندر موجود ایک پابندی ہے، اور احکام الہی جو جس کو الانبیاء علیہم السلام جو ہمیں بیان فرماتے ہیں، یہ کہ تمام کے تمام چیزیں چاہے، جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا گلا خراب ہے، آپ ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں، آپ کیا نام ہے کھٹی چیزیں نہ کھائیں، ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں۔ یہ ڈاکٹر ہمیں مشورہ دے رہا ہے کہ اگر انجام نہیں، ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے تو ڈاکٹر آ کے سزا نہیں دے گا، کیونکہ وہ تو آرڈر نہیں تھا، وہ تو ایک مشورہ تھا۔
اس مشورے پہ عمل نہ کرنے سے ہم خود ہی بیمار ہو جائیں گے۔ تو انبیاء علیہم السلام جو احکام ہمیں خدا کی طرف سے جو لے کے آتے ہیں، یہ تمام کے تمام بھی اسی طریقے سے جیسے ایک ڈاکٹر ایک مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں، آپ کھٹی چیزیں نہ کھائیں، اور اگر آپ کھائیں گے تو خود آپ کو ضرر ہوگا، خود آپ کو نقصان ہوگا، کوئی الگ سے کوئی آپ کو کوئی سزا نہیں دے گا۔ تزکیہ نہ کرنے سے، پاکیزگی نہ کرنے سے، قانون فطرت سے منحرف ہونے سے انسان کو خود نقصان پہنچتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ایک الگ موضوع ہے۔ تو ابھی میں نے اسی جمادات و نباتات و حیوانہ انسان سے دوسرا مطلب آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ یہ تجزیہ، پاکیزگی، اپنے نفس کو پاک رکھنا، پاک کرنا یا پاک رکھنا، یہ کائنات کے ہر ذرے کے اندر موجود ایک صفت ہے، لیکن کائنات کا ہر ذرہ مجبور ہے۔ انسان اختیار کے ساتھ خلق فرمایا ہے اللہ نے، اور انسان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ عمل تمہیں ارادے کے ساتھ یہ کام انجام دینا ہے، تو یہ بھی قانون فطرت سے باہر نہیں۔ پھر اس بحث کے اندر ایک اہم نقطہ جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ ناپاک اولاد کو دیکھ کر ہم سے کہہ دے پاک کر دے، نہیں، اللہ معصوم بچے کو دے کر حکم دیتا ہے کہ جس معصومیت کے ساتھ ہم نے پیدا کیا ہے اس کی عصمت کو اسی جگہ باقی رکھو۔ یعنی ہمیں کوئی چیز کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، بلکہ جو چیز اللہ نے دی ہے اسے باقی رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ درست ہے کہ بچے جو ہے وہ فطرت کے لحاظ سے وہ بری صفات سے دور رہتا ہے، بڑے کی نسبت بالکل محفوظ ہے، وہ بچہ معصوم ہوتا ہے، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، اپنی فطرت کے مطابق ہے، تو جھوٹ بولنا ہم سکھاتے ہیں۔ وہ ظلم بھی نہیں کرتا ہے، ظلم کرنا معاشرہ اسے ظالم بناتا ہے، ماحول اسے ظالم بناتا ہے، یہ سب کے سب بات میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر انسان کو معصوم اولاد دیتا ہے، یعنی ہم بھی دنیا کے اندر آئے تھے تو معصوم آئے تھے، اور اللہ اسی عصمت کو باقی رکھنے کا حکم دیتا ہے، نہ کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اسے حاصل کرنے کا اللہ ایسا حکم نہیں دیتا ہے۔ تو آج کے درس کے اندر دوسرا مطلب یہ ہوا کہ پاکیزگی اور تجزیہ کا حکم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ بھی قانون فطرت کا ایک حصہ ہے، اور یہ قانون فطرت سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دوسرا مطلب ہو گیا آج کے درس کے اندر۔ تیسرا مطلب، جب ہم کوئی بیج یا کوئی درخت کا کوئی شاخ یا کوئی بیج گندم وغیرہ ہے زمین کے اندر ہم ڈالتے ہیں، تو زمین اپنی پوری توانائی اور قوت کو اس نباتات کے اوپر قربان کر دیتی ہے، اپنی توانائی کو اس درخت کے اوپر قربان کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو یہ الہام فرمایا ہے، سکھایا ہے کہ تمہارا وجود پست ہے، درخت اور پودے کا وجود تم سے بہتر ہے، لہٰذا تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنی توانائی کو پودے کے اوپر، درخت کے اوپر اپنی توانائی کو خرچ کر لے، فدا کرے، قربان کرے۔ تو زمین اپنی توانائی اور زمین اپنی قوت کو درخت کی نشو و نما کے لیے، پودے کی نشو و نما کے لیے، پھول کی نشو و نما کے لیے زمین اپنی توانائی کو، اپنی طاقت کو خرچ کرتی ہے۔ اس کے بعد جب اسی نباتات اور پودے کے سامنے جب حیوان آتا ہے تو اللہ نے حیوان کو یہ الہام فرمایا ہے کہ تم پودے کو کھا سکتے ہیں، تم پودے کو غذا بنا سکتا ہے، اور پودے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر یہ رکھ دیا ہے کہ تمہاری بقا اسی کے اندر موجود ہے کہ تم کسی حیوان کے وجود کا حصہ بنے۔ تمہارے اندر حرکت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے اندر حرکت پیدا کرنا چاہیں، بلندی کی طرف جانا چاہے، تو اس کا علاج حیوان کی غذا بننے میں ہے۔ زمین قدموں کے نیچے ہیں،
اگر سر بلند ہونا ہے تو نباتات کے اوپر قربان ہونا ہوگا۔ پودا بہت چھوٹا ہے، حرکت نہیں ہے، لیکن اگر اسے سیر کرنے زمین کے اوپر حرکت کی تمنا ہے تو اسے ایک حیوان کی غذا بننا ہوگا۔ پھر جب حیوان کے سامنے جب انسان آتا ہے تو انسان جسمانی لحاظ سے بہت چھوٹا ہے اور توانائی کے لحاظ سے اونٹ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو یہ حکم دیا ہے کہ تم جسمانی لحاظ سے بہت بڑا ہے، انسان جسمانی لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن تم حیوانات کے زمرے میں ہو، وہ انسان ہے، وہ صاحب عقل ہے، لہٰذا انسان کا ایک بچہ اشارہ کرتا ہے تو اتنا بڑا اونٹ زمین پہ بیٹھ جاتا ہے اور اشارے پہ وہ اٹھ جاتا ہے۔ اللہ نے حیوان اور انسان دونوں کو یہ الہام فرمایا ہے کہ چاہے تو اس کو سواری کے طور پر استعمال کرے، چاہے تو اس کا دودھ استعمال کرے، چاہے تو اس کے اوپر بوجھ ڈال کر اس سے خدمت لے لے، اور چاہے تو اسے ذبح کر کے غذا بنا کے کھا بھی لے۔ اصلا یہ تمام کے تمام فطرت کے حصے ہیں کہ کوئی بھی موجود اگر ترقی کرنا چاہے تو اپنے سے بلند ذات کے اوپر قربان ہونا ہوگا۔ زمین جو کہ جمادات ہے اسے قربان ہونا ہوگا نباتات کے اوپر، اس کے سامنے خاضع ہے، خاشع۔ نباتات حیوان کے سامنے خاضع اور خاشع، اور حیوان انسان کے سامنے خاضع اور خاشع، انسان کے لیے خدمت گزار۔ ابھی جو چند حیوانات جو انسان کے قابو میں نہیں ہے وہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرنا چھوڑ دے گا تو شیر جنگل کا بادشاہ بننے سے زیادہ مومن کی خدمت کو ترجیح دے گا، اور وہ کسی مومن کے دروازے پر ایک عام حیوان کی طرح، پالتو جانور کی طرح انسان کی اور مومن کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جب وہ انسان عصیان اور گناہ سے باہر آ کے اللہ کا بندہ بن جائے، خدا کے سامنے جھک جائیں، نہ کوئی مچھر کاٹ کے انسان کو ڈینگی میں مبتلا کر سکے گا، نہ کوئی شیر انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی بھی جانور، انسان تو کیا دوسرے جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اس زمانے میں۔ امام کی حکومت کے اندر دو لفظ استعمال ہوتا ہے، یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا، عدل انسانوں کے لیے ہے، قسط جو ہے وہ انسان کے علاوہ حیوان اور جمادات و نباتات سب کے لیے ہے۔ ایک ایسی حکومت جس کے اندر انسان کو بھی انصاف ملے، جس کا نام عادل ہے، اس کے علاوہ قسطا وعدلا، قسط بھی ملے، حیوان کو بھی، نباتات کو بھی، زمین کو بھی، ہر چیز کو اپنا اپنا حق ملے۔ بات جب یہاں پہنچی تو حیوان کے سامنے انسان آیا تو حیوان خاضع ہے، خاشع ہے، انسان کی مرضی ہے کہ سوار ہو جائیں، بوجھ اس کو پر لاد دیا، اس کے غذا بنا کے کھا لے۔ پھر انسان کی باری ہے، پھر انسان کیا ہے؟ انسان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تقاضا کیا ہے، جب قانون فطرت یہی ہے کہ اپنے سے بہتر وجود کے سامنے جھکنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے بہتر کوئی موجودات زمین پہ نہیں رکھا ہے، تو انسان تلاش کرتا ہے کہ مجھ سے بہتر کون سا موجود ہے کہ میں بھی حیوان کی طرح اس کے سامنے جھک جاؤں۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا حکم، بلند ذات کے سامنے خاضع خاشع ہونے کا حکم اسی قانون فطرت کے عین مطابق ہے۔ جو فطرت کے اندر ہمیں جو بات نظر آتی ہے، اللہ نے انسان سے وہی چیز تقاضا کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ حیوان تمہارے سامنے جھکتے ہیں کیونکہ تم بہتر ہو، اور تم خدا کے سامنے تمہیں جھکنا ہوگا چونکہ تمہاری ذات کائنات کی ہر شے سے بہتر ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عزت و شرافت کے ساتھ خلق فرمایا ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں انسان کے لیے خادم ہیں، تو ان کے سامنے تو نہیں جھکنا ہے، اپنے سے بہتر موجود کے سامنے جھکنے کا حکم ہے۔ اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام دین ہے، اور اسی کو ہم جو ہے وہ کبھی فقہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اب تو دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے کہ انسان اور کائنات کے اندر وہی نسبت ہے جو درخت اور پھل کے درمیان میں جو نسبت ہے۔ جسمانی لحاظ سے تو درخت بہت بڑا ہے، لیکن ہدف کے لحاظ سے درخت بڑا نہیں ہے، میوہ بہت بڑا ہے۔ درخت کو لگانے کا مقصد میوہ ہے۔ درخت کو اس لیے پانی دیا گیا ہے چونکہ اس کے اوپر پھل آنے والا ہے۔ درخت کو جو ہے گھر کے اندر جگہ اس لیے ملی ہے چونکہ اس کے اوپر پھل آنے والا ہے۔ درخت کی قیمت پھل کی وجہ سے۔ جس طریقے سے جسمانی لحاظ سے درخت بہت بڑا اور پھل بہت چھوٹا ہے، مقصد کے لحاظ سے پھل بہت بڑا، درخت بہت چھوٹا ہے، کہ اگر وہ درخت پھل دینا چھوڑ دے تو اسے کاٹ دیا جائے، اس کو پانی نہ ملے اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ بالکل وہی نسبت ہے کائنات اور انسان کے درمیان۔ اگرچہ کائنات تو بہت زیادہ وسیع ہے انسان کے مقابلے میں، کائنات درخت کے مانند ہے، انسان اس درخت پر موجود پھل کی طرح ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ قرآن میں ایک دلیل نہیں، بہت ساری دلیلیں موجود ہے کہ اللہ نے انسان کو فضیلت دی ہے۔ پہلی دلیل سورہ بقرہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں زمین کے اوپر اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر زمین کے اوپر انسان کے علاوہ کوئی بہتر مخلوق ہو تو اسے خلیفہ بناتا۔ اللہ نے ملائکہ کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ کی نگاہ میں انسان کی عظمت نہ ہوتی تو کبھی ملائکہ کو اپنے سے کمتر کے سامنے جھکنے کا حکم نہیں دیتا، چونکہ خدا عادل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو خلق کرنے کے بعد وہ نعرہ نہیں لگایا ہے جو سورہ مومنون میں لگایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اگر انسان کی فضیلت نہ ہوتی تو یہ نعرہ زمین و آسمان کی خلقت کے بارے میں یہ نعرہ لگاتا۔ اور کائنات نے کسی موجودات کے بارے میں نہیں کہا کہ جب میں اپنی روح اس کے اندر ڈال دوں، صرف انسان کے بارے میں کہا نفخت فیہ من روحی، جب میں اپنی صفات کا ایک حصہ اس پیکر کے اندر ڈال دوں تو فقعوا لہ ساجدین، اس کے سامنے سجدہ کر دینا۔ تو انسان کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مرکز ہے، تو اس میں تو شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ جو عبادت ہے، جو اپنے سے بلند ذات کے سامنے جھکنا، کائنات کے اندر موجود ہر ذرے کے اندر موجود ایک صفت ہے، اور وہی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کے ہر ذرے کے اندر بالجبر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی چیز ہمیں بالاختیار اپنے ارادے اور قصد کے ساتھ اسی کو انتخاب کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب خوشک نہ ہو جائے، چھوٹا سا واقعہ بھی سناتا ہوں، اس سال سوال کے مجلس میں کام آئے گئے۔ جناب آبازار کے پاس ایک مہمان آئے، مہمان کے سامنے انہوں نے روٹی کے ساتھ نمک رکھ دیا۔ مہمان ہماری طرح کا کوئی آدمی تھا، اس نے کہہ دیا کہ کاش تھوڑا دودھ بھی ہوتا۔ تو جناب آبازار نے ایک پورا لیکچر دیا اس روٹی کے اوپر، روٹی کو سامنے رکھ کے اس مہمان کو کہا، تو اس روٹی کو کھانے سے پہلے تو نے زمین کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اگر زمین اپنی توانائی خرچ نہ کرتی تو یہ دانہ گندم وجود میں نہ آتا اور یہ روٹی تمہیں کھانے کو نہ ملتی۔ زمین نے اس دانہ گندم کے لیے خدمت کی ہے۔ اگر تو نے زمین کا شکریہ ادا کیا ہے تو نے ہوا کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اگر ہوا اس کو آکسیجن نہ پہنچاتی تو یہ کبھی پودا نہیں بنتا، اور یہ دانہ گندم تمہیں کھانے کو
نہیں ملتا۔ فرمایا اگر تو نے زمین اور ہوا کا شکریہ ادا کیا ہے تو پانی کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اگر پانی اس پودے کے اوپر اپنے آپ کو قربان نہ کرتا تو یہ دانہ گندم کبھی وجود میں نہیں آتا۔ اگر تو نے ہوا کا بھی اور ان سب کا شکریہ ادا کیا ہے تو تو نے سورج کا شکریہ ادا کیا ہے، اگر سورج کی روشنی اسے نہ ملتی تو یہ دانہ گندم کبھی وجود میں نہیں آتا۔ پتہ نہیں کتنا لمبا لیکچر دیا، جسے شیخ سعدی نے شعر کے اندر بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا یہ جو بڑی جو کائنات ہے وہ حرکت میں، پوری کائنات حرکت میں آنے کے بعد ایک دانہ گندم وجود میں آتا ہے، اور اس دانہ گندم کو وجود میں لانے کے لیے ہوا، پانی، زمین، سورج، اب اس کے اندر ذائقہ ڈالنے کے لیے کون کون سے ستارے سیارے اللہ نے خلق فرمائے ہیں، رنگ کے لیے کون کون سے ستارے خدمت انجام دے رہا ہے، ذائقہ کے لیے کون کون سے ستارے کیا کیا خدمت انجام دے رہے ہیں۔ خوب اس کے اندر حیوانات اور یہ پرواز کرنے والے کچھ حیوانات کی بھی خدمتیں ہوتی ہیں، تو یہ پوشیدہ چیزیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، یہ سب کے سب انسان کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے، اور انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی چیز جو کائنات کے ہر ذرے کے اندر ہے کہ اپنے سے بہتر اور اپنے سے برتر کے سامنے جھکنا، یہی وہ چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے مطالبہ کیا ہے۔ تو 3 مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا درس کا۔ پہلے حصے کے اندر ایک پابندی اور شریعت کے حوالے سے، دوسرا پاکیزگی اور تزکیہ کے حوالے سے، تیسرا خاضع اور خشوع اور بندگی اور جھکنا اور اطاعت کے حوالے سے۔ وہاں قضا بہت ساری مناسبتیں ان چیزوں کے اندر موجود ہیں، جو کائنات کے اندر ہر ذرے کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اللہ نے وہی چیز ہم سے مطالبہ فرمایا ہے اس قوت عقل کی وجہ سے۔ ظاہر ہے کہ یہ اختیار انسان کو کس کی وجہ سے ہے؟ عقل کی وجہ سے۔ روایت کے اندر اللہ نے سب سے پہلے اسے خلق فرمایا، اسے خلق فرمایا، مختلف روایات ہیں۔ ان روایتوں میں سے ایک روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو خلق فرمایا، اور پھر عقل کو حکم دیا کہ تم آگے ہو جاؤ، وہ آگے چلی گئی، پھر کہا پیچھے آ جائیں، پیچھے آ گئی۔ اللہ نے عزت کی قسم کھا کے فرمایا کہ ثواب اور اجر و تکلیف سب کے سب عقل کے مطابق۔ اچھا، یہ عقل کی نعمت جو ہے وہ شاید پہلے کسی درس کے اندر بتا دیا تھا، وہی توحید شاید کے درس میں بتایا ہو، تکرار نہ ہو۔ آنکھوں کی بینائی، توانائی، دیکھنے کی طاقت نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے وہی بتا سکتا ہے جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، جو دیکھ نہیں سکتا ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ آنکھوں کی کیا قیمت ہے۔ سننا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ سننا کتنی بڑی نعمت ہے وہی بتا سکتا ہے کہ جو اس نعمت سے محروم ہے۔ بولنا اسی طریقے سے۔ اچھا، ان میں سے ایک ایک اپنی جگہ پر ہے، پھر جوڑی جوڑی بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بولنے کی طاقت کو سلب کرتا ہے تو ساتھ ساتھ سننے کی طاقت کو بھی سلب کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی بول تو نہیں سکتا ہے، اگر سنتا چلا جائے، جواب نہ دے سکے تو یہ مر جائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ وہ جواب نہیں دے پا رہا ہے، سنتا جا رہا ہے، تو جو سنتا نہیں ہے وہی بول نہیں سکتا ہے ایسے۔ اور یہ وجود کے اندر بھی ایک دوسرے کے اوپر دار و مدار ہے۔ پہلے الفاظ کو وہ سنتا ہے، سننے کے بعد ذہن کے اندر جمع کرتا ہے، پھر جا کے بولتا ہے۔ غلط تو نہیں کہا نا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو ہے جو طاقت، جو سب سے پہلے جو نعمت دی وہ سننے کی طاقت ہے۔ پہلے انسان سنتا ہے، سننے کے بعد ذہن کے اندر اسے جمع کرتا ہے، پھر اس کے بعد بولتا ہے۔ تو پھر ہنر کون سا ہو گیا؟ سننا ہنر ہے، بولنا مجبوری ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان زیادہ سنے، اس لیے اللہ نے 2 کان دیے،
اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کم سے کم بولے، کیونکہ بولنا تو ایک وقت مجبوری ہے. اللہ نے کتنی زبان دی ہے؟ ایک زبان دی ظاہر طور پر. درست ہے؟ لیکن ہم تو الٹا کرتے ہیں کہ یہ ایک زبان جو ایک ہے وہ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ جو دو کان جو اللہ نے دے اس کو بیکار کر دیتے ہیں. درست ہے؟ بول کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، سن کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. سننا ہنر ہے، بولنا مجبوری ہے. اور کچھ بول بھی سکتا ہے تو وہ بھی وہی سننے کی وجہ سے ہے کہ سنا ہے اس لیے بول سکتا ہے. اگر الفاظ کوئی نہیں سنتا تو کہاں سے بولتا وہ؟ اور جو بچہ بول نہیں سکتا ہے وہ حقیقت میں بولنا جو ہے اس کی بیماری نہیں ہے، نہ بولنا بیماری نہیں ہے، نہ سننا اس کی بیماری ہے. اس نے الفاظ کو سنا نہیں لہٰذا وہ بول نہیں سکتا. اللہ تو زبان گلا تو سب اس کے پاس موجود ہے، آواز بھی ہے. تو یہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ سب کے سب اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی نعمت ہے. اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں عقل کے حوالے سے. دیکھنے کی طاقت نعمت ہے، دیکھنے کی طاقت نعمت ہے، لیکن کتنا دیکھ سکتا ہے انسان؟ محدود چیزیں، بہت نزدیک ہو نہیں دیکھ سکتا ہے، بہت دور ہو نہیں دیکھ سکتا ہے. تو آنکھیں تو نعمت ہے، لیکن آنکھوں سے زیادہ تو عقل بڑی نعمت ہے کہ اس عقل کے ذریعے انسان مشین ایجاد کر کے دور و دراز کے ستارے اور سیارے کو بھی دیکھ سکتا ہے. آنکھیں اپنی جگہ پر نعمت ہے، لیکن جتنے آنکھیں دیکھ سکتی ہے اس سے 1000 گنا انسان عقل کے ذریعے دیکھ سکتا ہے. انسان کی آنکھیں صرف خون کو دیکھ سکتی ہے، لیکن خون کے اندر موجود جراثیم کو انسان کی عقل دیکھ سکتی ہے. وہ دیکھنے کے انسان کی آنکھ کو دیکھنے کے قابل عقل بنا سکتی ہے اس کو. خون ہمارے سامنے ہے، بیماری کے جراثیم تو ہمیں نظر نہیں آتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، مشین ایجاد کر کے مشین کے ذریعے اندازہ نہیں لگاتا بلکہ جو جراثیم نظر نہیں آتا تھا وہ آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جاتا. جو ستارے دور و دراز کے ستارے جو انسان کو نظر نہیں آتا تھا انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت میں 1000 گنا اضافہ کرتا. یہ کیا ہے؟ عقل کی نعمت ہے. آوازیں کہاں کہاں تک انسان محدود آواز سن سکتا تھا، لیکن انسان عقل کے ذریعے مائک ایجاد کرتا ہے، ٹیلی فون ایجاد کرتا ہے. یہ عقل یہ کام انجام دیتی ہے. لہٰذا دنیا کے اس حصے کی آواز کو سننے کے قابل کس نے بنایا؟ عقل نے بنایا. تو انسان اندازہ نہیں لگاتا ہے. اللہ کے عجائبات بہت زیادہ ہے، اس میں شک نہیں ہے. گلے سے آوازیں نکلتی ہے. یہ گلے سے جو ہماری جو آواز، یہ ایک قسم کی آواز ہے. اب بتائیے کہ یہ سب کچھ ہوتا، عقل بھی ہوتی، سب کچھ ہوتی، لیکن اگر ہماری سب کی آوازیں ایک جیسی ہوتی تو ہمیں کیا پتا کہ ٹیلی فون کے پیچھے ہمارا بیٹا ہے یا کوئی ہمارا دشمن ہے؟ خدا کی نعمتیں نہا بے شمار ہے، بے حساب ہے. ان کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے کہ اربوں انسان کی آواز، گلے سے نکلنے والی آواز ایک دوسرے سے الگ الگ ہے. اگر سب کی آواز ایک جیسی ہوتی تو یہ موبائل، یہ سارا سسٹم خراب ہو جاتا. پھر ہمیں کیسا پتہ چلتا ہے کہ یہ ادھر سے بات کرنے والا ہمارے جاننے والا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے؟ تو نعمتوں کے پیچھے اور نعمت، ان نعمتوں کے پیچھے اور نعمت، ان نعمتوں کے پیچھے اور نعمت. تو پھر کیا انسان سننے کی طاقت نعمت ہے، لیکن عقل کی نعمت اس سے زیادہ ہے کہ وہ 1000 گنا اضافہ اس میں اضافہ کر. چلنے کی طاقت پاؤں میں تو ہے، لیکن انسان مشینیں وغیرہ، گاڑی وغیرہ، جہاز وغیرہ، تو چلنے کی طاقت میں 1000 گنا اضافہ. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ عقل کی وجہ سے. اس میں تو شک نہیں ہے کہ زمانہ قدیم کے لوگ 2,000 سال، 3,000 سال تک زندہ رہتے تھے. رہنے دیں وہ، لیکن 3,000 سال زندگی گزار کر اگر وہ دنیا میں گھومنا چاہے تو دنیا کو گھومنے میں 1000 سال لگ جاتا ان کو. اس کے مقابلے میں ہم 50 سال 60 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتے، لیکن اللہ نے ہمیں وہ توانائی دی ہے کہ اگر ہم چاہے تو دنیا کے 1000 بار جو ہے چکر لگا دیں. وہ تعداد کے لحاظ سے تو وہ زندگی زیادہ گزار کے چلے گئے جو زمانے قدیم کے لوگ.
کمیت کے لحاظ سے، لیکن کیفیت کے لحاظ سے ہم زیادہ زندگی گزارتے ہیں کہ وہ دنیا کو اس انداز میں نہیں دیکھ سکتے تھے، دیکھنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے تھا، وقت چاہیے ہوتا تھا، لیکن ہم کم وقت کے اندر وہ سارے کام جو ان کے لیے بہت زیادہ وقت کا تقاضا کرتا تھا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ تو یہ تمام کے تمام کس کی وجہ سے ہے؟ عقل کی وجہ سے، عقل کی دولت کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام احکام کو عقل کے اوپر بار کیا، لہٰذا مجنون پر کچھ واجب نہیں ہے چونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ نابالغ بچے پر یہ احکام شریعت نہیں ہے، کیوں؟ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اور یہ بھی عجیب ہے، یہ واقعہ بھی یاد آتا ہے، امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں، خدایا تیرا احسان ہے کہ تو انسان کو زبان شکم مادر میں دیتا ہے، آنکھیں وہاں دیتا ہے، کان وہیں دیتا ہے، سب ہاتھ پاؤں سب وہیں دیتا، کہاں شکم مادر، ماں کے پیٹ میں سب کچھ دیتا ہے، تیرا شکر ہے کہ تو وہاں عقل نہیں دیتا، تیرا شکر ہے کہ شکم مادر سے پیدا ہونے والا بچے کے پاس عقل نہیں ہوتی، چھٹے ماں، اس لیے کہ اگر اس کے پاس جس طریقے سے آنکھیں ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اسی طریقے سے اتنی بڑی عقل ہوتی تو جن کثافت اور نجاست، جن مقامات سے ان کی ولادت ہوتی ہے وہ وہیں دیکھ کے مر جاتا، وہ زندہ نہیں رہتا۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ جس وقت انسان نجاست، خباثت اور اس مقام پر ہو، انسان کو اللہ یہ عقل کی دولت نہیں دیتا۔ پھر فرماتا ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو عقل کی دولت بہت بعد میں دیتا ہے، ورنہ یعنی پہلے مرحلے کے اندر وہ جن مقامات سے، جن نجاست کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ شرم سے مر جاتا، وہ زندہ نہیں رہتا۔ پھر فرماتا ہے کہ تیرا شکر ہے کہ تو انسان کو عقل کی دولت بعد میں دیتا ہے، اس لیے کہ اگر شکم مادر سے پیدا ہونے والا بچہ ہاتھ پیر پاؤں کی طرح، سر کی طرح اگر اتنی بڑی عقل لے کے آتا تو ان کی ماں، ان کی والدہ ان کو دودھ پلانے میں شرم محسوس کرتی، وہ بچہ دودھ پینے میں شرم محسوس کرتا، اگر شرم سے نہ مرتا تو بھوک سے ضرور مر جاتا وہ۔ یہ تیرا شکر ہے کہ جس وقت وہ نجاستوں میں ہوتا ہے تو عقل نہیں دیتا، جس وقت وہ ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے تو عقل نہیں دیتا۔ عقل اس وقت دیتا ہے کہ جب سب سے بے نیاز ہوتا ہے، صرف بے نیاز کا محتاج رہتا ہے۔ اب اسے نجاست سے دور رہنے کے لیے ماں باپ کا محتاج نہیں ہوتا، اسے واش روم لے جانے کے، نجاست سے بچنے کے لیے وہ کسی کا جب محتاج نہیں رہتا ہے تو اللہ انسان کو عقل کی دولت دیتا ہے تاکہ یہ جو گوہر جس کا نام عقل ہے یہ صاف رہے، شفاف رہے۔ اور پھر عقل کی تعریف یہی ہے کہ عقل وہ ہے کہ جس سے خدا کی بندگی ہو۔ باتیں تو بہت ساری ہے لیکن ٹائم ختم ہو گیا، لیکن ایک نقطہ میں یہاں اور بتا کے آگے بڑھنا چاہوں گا، وہ بلکہ دو نقطہ بتاتا ہوں وقفہ کرنے سے پہلے۔ ایک تو یہ ہے، عام طور پر ہم جو تقسیم کرتے ہیں نا کہ عالم اور جاہل، یہ بالکل غلط تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جاہل علم کے مقابلے میں نہیں ہے، جاہل عقل کے مقابلے میں ہے۔ اصول کافی آپ کھول کے دیکھیں گے تو یہ نہیں ہوگا کتاب العلم والجہل، وہاں لکھا ہوگا کتاب العقل والجہل۔ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، جو لوگ عقل کی تقاضا پر عمل کرتا ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ عاقل ہے، چاہے اس کے پاس علم ہو یا نہ ہو، اور جو عقل کے تقاضے پہ نہیں چلتا ہے وہ جاہل ہے، چاہے کائنات کا ہر علم اس کے پاس موجود ہو۔ تو جہل در مقابل علم نہیں ہے، جہل در مقابل عقل ہے۔ جو عقل کی روشنی میں سفر کرتا ہے وہ عاقل ہے، اور جو عقل کی روشنی پہ سفر نہیں کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ اب اس کے بعد معاشرے کے اندر یہ والی اصطلاح ختم ہو جائے گی، ان پڑھ جاہل، دوسرا کیا ہے؟ پڑھے لکھے جاہل۔ یہ کہاں پڑھے لکھے جاہل؟ یہ پڑھے لکھے جاہل وہی ہے کہ جو عقل کے تقاضے پہ عمل نہیں کرتا، اس کو ہم ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے پڑھے لکھے جاہل۔ ان پڑھ جاہل، پڑھے لکھے جاہل، یہ دو قسم۔ ہم جاہل تو جاہل ہیں، شریعت کی نگاہ میں عقل کی پیروی کرنے والا عاقل، چاہے ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو۔
اور عقل کی روشنی پہ سفر نہ کرنے والا جاہل، چاہے ان پڑھ ہو چاہے دنیا کا سارا علم کا ماہر ہو، بس یہ دو حصے میں کوئی پڑھا لکھا کوئی جاہل نہیں ہوتا۔ خوب، تو بات یہاں آ گئی، پھر اس کے بعد آخری نقطہ، اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ۔ جس طریقے سے دور و دراز کے ستارے نظر نہیں آتے، عقل کی روشنی مل گئی تو نظر آنے لگے۔ زمین کے نیچے کیا ہے انسان کی آنکھیں نہیں دیکھتی، لیکن جب عقل کی روشنی مل گئی تو نظر آنے لگے۔ خون میں جراثیم کیا ہے پہلے نہیں دیکھ سکتی تھی انسان کی آنکھ، لیکن عقل کی روشنی ان سے مدد لے لی تو نظر آنے لگی، جراثیم نظر آنے لگے۔ بالکل اسی طریقے سے برزخ میں کیا ہو رہا ہے وہاں عقل نہیں پہنچتی، تقوی اور پرہیزگاری کی روشنی عقل کو مل جائے تو پھر برزخ میں کیا ہو رہا ہے وہ نظر آتا ہے اسے۔ جنت اور جہنم کی حقیقت کیا ہے پھر اسے اسی طریقے سے، جس طریقے سے انسان کی آنکھیں جو چیزیں پہلے نہیں دیکھ سکتی تھی، عقل کی روشنی ملنے سے وہ چیزیں آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے کچھ افراد ایسے ہیں کہ اس عقل کو، جس طرح آنکھوں کو عقل کی روشنی ملی تو دیکھنے کی طاقت میں ہزاروں گنا اضافہ ہوا، اسی طریقے سے عقل کو تقوی اور پرہیزگاری اور وحی کی روشنی مل جائے تو انسان ملکوت کا نظارہ کرتا ہے۔ پھر جو اگر آپ پڑھنا چاہے تو ملکوت کیا نام ہے، سیاحت شرق و غرب اردو میں شاید ہو، کوچانی کی کتاب۔ ایک تو یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کیا ہوا وہ انہوں نے لکھا ہے، وہ تو خیر سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور دوسرا انہوں نے لکھا ہے سیاحت شرق، سیاحت غرب۔ سیاحت غرب یعنی مرنے کے بعد سے لے کر جنت میں پہنچنے تک کیا کیا پریشانیاں ہوئی۔ زندہ رہ کر یہ کتابیں لکھی تو پھر پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ آدمی مرا ہی نہیں ہے تو حال برزخ کی حالتیں، راستے میں کیا کیا ہوا، کیا کیا پریشانی ہوئی، وہ کس طرح سے وہ مرا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہوا کہ حجاب ہٹ جاتا ہے، اور جب حجاب ہٹ جاتا ہے تو یہ ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہمیں خون کے اندر جراثیم نظر نہیں آتا، مشین والے کو نظر آتا ہے۔ ہمیں دور و دراز کے ستارے دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہ عقل کی روشنی والے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں ستاروں کو 1000 دفعہ دیکھے تو بھی آنے والے حالات کا علم نہیں ہوتا، قبلے کا پتہ نہیں چلتا، وقت کا پتہ نہیں۔ ستارے نظر آتے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن کچھ لوگ اسی ستارے کے ذریعے آنے والے واقعات بھی بتاتے، قبلے کا رخ بھی بتاتا ہے، نماز کے اوقات بھی بتا دیتے ہیں۔ ستارے ہمیں بھی نظر آ، لیکن اسی طریقے سے پڑھتے ہم بھی ہے، پڑھتے وہ بھی ہے، لیکن ان کو نظر آ جاتا ہے۔ پھر وہ خطبہ متقین جو مولا نے فرمایا کہ جب نعمت کی آیتیں پڑھتے ہیں تو دیر تک خدا سے تقاضا کرتے پروردگار اس نعمت کا زیادہ مستحق اور محتاج تو ہم ہیں۔ پھر عذاب کی آیتیں آتی ہے تو پروردگار ان عذاب سے زیادہ بچانے کی ضرورت مجھے ہے، مجھے بچانے کی ضرورت ہے کہ تو مجھے بچا لے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جنت کی آیات پر پہنچتے ہیں تو اس طریقے سے وجد میں آتے ہیں جیسا کہ جنت میں رہ کر آئے ہو، اور جہنم کی آیات دیکھ کر ایسا پریشان ہو جاتے ہیں جیسے کہ جہنم میں جلنے والوں کو اس وقت دیکھ رہا ہو۔ تو پھر وہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کے پاس عقل بھی ہو اور اس عقل کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری بھی ہو تو وہ ملکوت کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا پہلا درس کا حصہ ختم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔